جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا۔ میرے والد کو کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ نہ جائیں، ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو۔ تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے، سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے،
تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ, غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کے میت کے اصالہ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. یخشونا, ڈرو سے. سوال پیدا ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھائی جو آپ کا ماں باپ پالتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ ابا کہتے ہیں مجھے ڈرو بس. کہیں گے ابا کیوں, آپ کے چنگیز خان کی اولاد ہو جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ڈرو؟ امی کہہ رہی ہے بیٹا مجھ سے ڈرو. کیوں امی, آپ کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں بھائی, کیوں ڈروں؟ تو اب یہی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں یا علماء سے کرتے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں ڈریں. تو علماء نے لکھا ہے یہ مجاز بحرف مضاف ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. مجاز بحرف مضاف کہتے ہیں کہ ہم کلام میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں. ایک لفظ کیا ہوتا ہے معذور, جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ گاڑی کوئی غلط پارک کرے تو ہوا نکال دیں, ان کی ہوا نکال دیں, تو ان کی کا مطلب کیا, ان کی گاڑی کی. تو ان شارٹ کیا کہہ دیا, ان کی, حالانکہ ان کی ہوا نکلی تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ گاڑی پنچر ہو گئی, ہم کہتے ہیں نا بھئی گاڑی کیا ہو گئی ہے, پنچر, حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر. کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا آج تو بریانی کی,
अरे तू बिरयानी की प्लेटें क्यों खा गया? जो खाने की चीज थी वो तूने खाई नहीं, प्लेटें खा गया। तो क्या मतलब है उसका? भाई प्लेटें का मतलब क्या है कि प्लेटों में जो बिरयानी, लेकिन इतनी तफसील में कि प्लेटों के अंदर जो बिरयानी थी वो मैं खा गया, ये इंसान के पागल होने की अलामत। के भाई सामने सब समझदार हैं, उनको पता है कि प्लेट नहीं खाई जाती, प्लेट तो एक पैमाना है ये बताने के लिए कि इतनी खाई है, तो वो प्लेट का नाम ले लेता है, भाई प्लेट खा गया, यानी इतनी बिरयानी जितनी एक प्लेट में आ जाती है। तो इसी तरह याद रखो, कुरान में जहां भी आता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते हैं, तो मुराद अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से और अल्लाह के अजाब से डरना। क्योंकि ऐसा महबूब और ऐसा पालने वाला जिसके इतने एहसानात हों, असल तो यही है कि उससे मोहब्बत करो, लेकिन ऐसे की नाफरमानी फिर छोटा जुर्म नहीं है, ये मोहब्बत के तकाजों के खिलाफ है। तो चूंकि जिसको मोहब्बत बहुत हो, जिसके एहसानात ज्यादा हों, उसकी नाफरमानी करना फिर जुर्म भी ज्यादा है। आप किसी पड़ोसी की नाफरमानी करें, इतना जुर्म नहीं है, अब्बा की नाफरमानी करेंगे तो जुर्म की नौयत बढ़ जाएगी। वही नाफरमानी, तभी तो ये गैर मुस्लिम कहते हैं जुर्म कर लिया तो जहन्नम की आग क्यों है? भाई कत्ल कर लिया तो क़यामत में कुरान में क्या आता है? जहन्नम की आग में सदियों तक जलता रहेगा कातिल। सवाल पैदा होता है, भाई कत्ल कर लिया तो एक जुर्म किया तो उसका सजा क्या होनी चाहिए? उसको भी कत्ल कर दो, तो अल्लाह ताला उसको भी क़यामत में जिंदगी दे, कत्ल कर दे, या कोई ऐसी सजा दे, खत्म कर दे। इतना अरसा क्यों चलेगा? बात यह है कि जिसकी नाफरमानी की जाती है ना, जिसकी, उससे जुर्म की संगीनियत बढ़ती भी है और कम भी होती है। देखो आपके पड़ोस में कोई साहब रहते हैं, आप चलते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा यार बेटा जरा कूलर से पानी निकाल के देना, आपने कहा अंकल मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूँ, चले गए आप। ये भी गलती है, अखलाकियात के खिलाफ है। लोग कहेंगे यार बड़ा बुरा आदमी है, अच्छा नहीं किया, लेकिन वही आपके वालिद मोहतरम है, कह रहे बेटा मैं प्यासा हूँ, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर अंडे लेने चले जाना, दही लेने चले। हम तो वही जो सारे दिन में करता हूँ वो मिसालें भी वही आ रही होती हैं, फिर आप चले जाना अंडे लेने के लिए। तो अब आप कहेंगे तब मुर्गियां पाली हुई, तो अंडे लेने क्यों जा रहे हो? वो मुर्गियां ज़बा कर दी मैंने, क्योंकि मैंने मुर्गे को थोड़ा सा गोश्त खिला दिया था, मुझे तजर्बा नहीं था, तो वो मुझे ही खाना शुरू कर दिया उसने। तो मैंने फिर क्या किया, मजबूरन मुर्गा ज़बा करना पड़ा। जब मुर्गा ज़बा किया तो बेवा मुर्गियां मुझे अच्छी, मैंने कहा इनको भी ज़बा कर दो, क्योंकि मैं जब सफर में जा रहा था तो पीछे रखवाली करने वाला कोई भी नहीं था, तो क्योंकि वो तो कच्ची जगह पे पाली हुई है ना। तो मैंने कहा, और हाँ असल जो वजह ये थी ना, रोजाना मुर्गी, एक बिल्ली आगे एक मुर्गी खा रही थी, रोज के हिसाब से उसका बारबेक्यू का इंतजाम हुआ था। अब मैं बिल्ली से बेजार आ गया, तो फिर मैंने कहा कि यार बच्चे यही खा रही है तो बेहतर नहीं है कि हम ही खा लें। तो पालूंगा दोबारा इंशाल्लाह, लेकिन पहले बिल्ली का इंतजाम हो जाए कि बिल्ली को क्या करें हम। तो फिर वही बात, कहाँ क्या बात हो रही थी? जो बात चल रहा था वो जल्दी से समेटना है बात को। हाँ देखो, एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उसने कहा बेटा जरा पानी पिला दो आप। आपने कहा अंकल मुझे देर हो रही है, चले गए। लोग कहेंगे ना यार बूढ़ा आदमी खिदमत कर लेता, लेकिन वही बूढ़ा आपका बाप हो, आपके वालिद हो, वो कह रहे हैं बेटा पानी पिलाओ, आप कह रहे हैं मुझे देर हो रही है। जुर्म क्या है? पहले भी पानी पिलाने से इनकार किया, अब भी पानी पिलाने से इनकार किया, लेकिन दोनों की नौयत में फर्क है, दोनों की सजा में भी फर्क है। हुकूमत की बगावत और होती है, और वैसे अगर आप किसी थाने के खिलाफ खड़े हो जाओगे उसकी सजा और होती है। अब्बा माँ की मुखालफत करोगे उसकी सजा और है, और वैसे ही महल्ले में कोई खातून है, बूढ़ी खातून, उन्होंने कोई काम लगाया आपने नहीं किया, उसकी सजा और है, हालांकि जुर्म बिल्कुल एक जैसे। तो याद रखो अल्लाह के एहसानात बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई किसी कातिल किसी शख्स को कत्ल करता है तो इसकी दो अलग अलग नौयतें हैं। एक तो आपने उसके साथ जुल्म किया, इसकी सजा तो यही है कि आपको भी गर्दन उड़ा दी जाए। एक है कि आपने किसके हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह ने कत्ल से मना किया, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल मत करो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप इतनी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे थे मगर फिर भी अल्लाह की मखलूक को नाहक मारा, तो अल्लाह कहते हैं इसकी सजा तो दुनिया में गवर्नमेंट दे देगी, तुम्हें फांसी पर लटका देगी। असल सजा कौन देगा? मैं, जो मेरी नाफरमानी की, उसकी सजा आग है, क्योंकि वो जुर्म बहुत बड़ा है। खुदा को नाराज किया, जिसने पैदा किया, जिसने पाला पोसा बढ़ाया, उसको नाराज किया, तो सजा भी बहुत बड़ी। लेकिन चूंकि अल्लाह मेहरबान भी है, रहमान भी है, लिहाजा उसने मरने से पहले तौबा का ऑप्शन बोलो भाई रख दिया। ये उसकी रहमत है। लोग कहते हैं ये कैसा रहमान है कि आग में डाल देगा। भाई वो इंतकाम भी लेता है, जुर्म की सजा भी देता है। रहमत उन लोगों के लिए है जो तौबा कर लें, क्योंकि दुनिया में आप किसी की नाफरमानी करेंगे तो तौबा का ऑप्शन दुनिया के कानून में नहीं होता। आपने सिग्नल तोड़ा, आगे गए, पुलिस वाले रोका, आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, वो छोड़ देगा आपको। जबकि अल्लाह ने क्या रखा है? मौत से पहले पहले 100 दफा भी जुर्म हो, 100 दफा तौबा का ऑप्शन रखा हुआ, ये उसकी रहमत है। तो नौयत बढ़ जाती है जुर्म की।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے. فرمایا لہم مغفرتن، تو ان لوگوں کے جیسے پہلے طبقے کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس دوسرے طبقے کے لیے مغفرت ہے. مغفرت کیا مطلب؟ اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ان سے کبھی ہو جائے گی تو اللہ کیا کر دے گا؟ چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ بڑے گناہوں سے یہ بچ رہے ہیں اللہ کے خوف سے. لہم مغفرت و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی. یعنی چونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں چھوٹی موٹی معاف کر دے گا، اور بڑی کوتاہیوں سے کیونکہ تم بچ رہے ہو. اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں. آج چھوٹی موٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑیوں کو ہے بھائی. دیکھو آج کل کتنا لوگ خیال کرتے ہیں بھئی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، سوری، حالانکہ وہ سوری نہ بھی کرتے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، مگر بہن کی وراثت کھائی ہوئی ہے، وہ دینے کے لیے اس کو کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے. اب بھائی تو وہاں سوری نہ کرتا کوئی اتنا بڑا مسئلہ. وہ ایک صاحب مجھے انگریز کی فضیلت بتا رہے تھے کہ اتنے اچھے اخلاق، ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا، جب بھی کوئی بات ہو تو سوری کرتے ہیں. میں نے کہا ابا کو اولڈ ہاؤس کیوں جمع کراتے ہیں بھائی؟ ابا سے سوری کرو، جن جن اباؤں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ان کو گھر لے کر آؤ، بولو آپ نے جنا ہے ہمیں، آپ کی باڈی سے اللہ نے آپ کے جسم سے پیدا کیا، ڈی این اے سیم ہے، مجھے جس زندگی ملی آپ کی وجہ سے، یہ بزرگی کا رشتہ، اور ماں کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ، یہ اتنا بڑا بڑا کبیرہ چل رہے ہیں، اور تھوڑی سی مطلب سوری. یہ کیا ہے بھائی؟ کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سوری کرنا بھی چھوڑ دیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. اور ہم بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر عورت اسٹرانگ ہو تو وہ میاں کو دبا لیتی ہے، میاں اسٹرانگ ہو تو وہ عورت کو دبا لیتے ہیں. بچے اگر چالاک ہو تو ابا کو زندگی میں ہی وراثت مانگنا شروع. ابھی ابا دنیا میں ہے بھی سب ان کا ہے، کہہ رہے ہمارا حق دو. تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ مانگنا شروع. ابا کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار میری مجھ سے بھی ان کو تو چاہیے تھا. بولے ابا جو ہم نے کمایا ہے وہ بھی آپ ہم سے لے لیں، آپ کا ہے سب کچھ. حدیث میں آتا ہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا مال کس کا ہے؟ تمہارا ہے. الٹا کر رہے ہیں ہم لوگ. ماں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ماں بلا رہی ہے اور بیٹی جواب نہیں دے رہی. کیسی لوریاں سنا سنا کے مائیں جو ہے نا راتوں کو اپنی جاگتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے، کیسی محبت دیتی ہے. یہی بچی ذرا سی بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی تو اب ماں کو ستانا شروع کر. تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. کیا کیا بتائیں بھائی. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ وہ آج کل بہویں ساسوں کی خدمت نہیں کر رہی. اس پہ جو مجھے تمیز سے تمام بہوؤں کی طرف سے جو صلواتیں ملی ہیں نا، تو وہ میں نے وہ کئی ملین گیا ہے وہ کلپ. اور ایک ہی عورتوں کے ویسے خلاف ہے. میں نے کہا جس ساس کی میں حق بیان کر رہا ہوں وہ بھی تو کیا ہے؟ عورت ہی ہے نا بیچاری. اور یاد رکھو جب ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے ظلم نہیں ہو رہا. وہ تو ایک ٹاپک تھا کہ بھئی ان کو چاہیے کہ وہ اخلاقاً کچھ خدمت کر لیا کریں. باقی ہمیں پتا ہے کہ ساسوں بھی ساسیں کیا کر رہی ہیں، وہ تو ٹاپک تو بات نہیں ہوئی نا. تو لوگ کہتے ہیں یک طرفہ بات. بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت سی ساسیں اسرائیل کا کردار ادا کر رہی ہیں. ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ آپ ظلم کرو بہو کے اوپر؟ تو نیگیٹو کمنٹس کرنے سے پہلے تھوڑی سی پوزیٹو سوچ رکھا کرو، اس کے بعد پھر کمنٹس کیا کریں کہ بھئی مفتی صاحب کو یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب 10 مطلب اگر اس کے صحیح نکل سکتے ہیں تو آپ ضرور ہے کہ اس کو منفی ہی پر لے کر جائیں. تو ہوتا ہے بڑی، ہمیں پتا ہے بیچاری وہ کم عمر بہویں آ جاتی ہیں گھروں میں، ساس اس کو پہلے دن سے ایسی توقعات اس سے لگانا چھپا. بیٹیاں باپ کے گھروں میں کتنی محبت اور عزت کے ساتھ پلتی ہیں، کیسے ناز و نعم، سسرال جاتے ہی ان کا قیمہ بننا، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ایک معاشرے کا المیہ ہے، ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن ادھر سے بھی ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی ہیں خاندان کے کسی بڑے سے، تو پھر ظاہر ہے تو دونوں طرف ہو رہا ہے. تو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اپنا حق ادا بولو نا یار کرے گا. اس کو پتا ہے کہ بھائی ساس کو چاہیے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے، جیسے ہی چاہتی ہے نا کہ میری بیٹی جس طرح سے رہے داماد کے ساتھ، تو اپنی بہو کو بھی اسی طرح رکھے کہ جیسا میں چاہتی ہوں کہ میری ایک خاندان والے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے ایسی ان کے ماشاءاللہ فیملی بہت بڑی تھی، مجھے پتا تھا ان کے گھر میں کوئی بہو آئی تو اس کا سارے دیوروں کی خدمت کرتے کرتے اس کی حساب برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں یہ پس جائے گی، کیونکہ وہ
ان کے یہاں بہویں 60 تھیں, دیور زیادہ تھے نا تو سب کی خدمت. تو میں نے ان سے کہا بھائی وہ میرے جاننے والے ہیں تو آپ سیپریٹ گھر لے کے دیں گے تو پھر میں اس نکاح پہ ان کو ایگری کروں گا. اس فیملی میں میں نہیں کسی کو مشورہ دے سکتا کہ یہاں بھیجو. یا تو 6-7 بہویں اور ہوتی تو مل بانٹ کے سب کام کر لیتے نا. بھائی ایک بہو جائے گی اور دیور اتنے سارے ہیں, ان کی شادیاں ہوئی نہیں, تو سارا بوجھ کس پہ آئے گا پورے گھر کا؟ اس پہ آئے گا. میں نے کہا تو کس جائے گی؟ تو میں نے کہا آپ سیپریٹ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں, ادھر ہی ہو. اچھا, دوسری طرف کیا مسئلہ ہے کہ اپنی بہن کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ الگ گھر لے کے دے گا تو کریں گے ورنہ, اور 40 سال عمر کر دی بہن کی. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ, صحیح ہے نا. دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول. تو یہ اللہ کا خوف جب نہیں ہوتا, آخرت میں جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا, تو پھر اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ کا خوف. گورنمنٹ آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی ہر چیز میں, ایک حد تک جا سکتی ہے. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا معاشرے میں سدھار بولو بھائی نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر تھا, لیکن حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ معاشرے میں اصلاح کی خاطر اس نے اپنا حق کیا کر دیا, چھوڑ دیا, میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. بسا اوقات اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار میرا حق تو بنتا ہے, مگر گھر میں چونکہ فساد ہو رہا ہے تو ہم تھوڑے سے اپنے حق سے کیا ہو جاتے ہیں, سانس تھوڑی سی دستبردار ہو جائے. بھائی حق تو بنتا ہے اخلاقی طور پر, لیکن اب پھڈے ہو رہے ہیں تو چھوڑو یار, خود ہی اٹھ کے پانی پی لیا کرو. اور اس کو چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مجھ سے خدمت زیادہ لے گی, تھوڑی سی میں کر دوں خدمت تاکہ گھر میں کیا نہ ہو. ایک واقعہ سنا کے بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد سے جہاز میں سفر کر رہے تھے تو سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا 2 آدمیوں کا. سعودیہ جا رہے تھے حج پہ, ایک عرب تھا اور ایک اور دوسرا کوئی کسی دوسرے ملک کا تھا. سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا, وہ کہیں ان کے بورڈنگ کارڈ دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا. وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے, وہ کہہ رہے پھڈا, لڑ رہے ہیں. اب جو اسٹیورڈ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, جو میل ایئر ہوسٹس ہوتا ہے نا, اسٹیورڈ, وہ جو اسٹیورڈ تھا وہ بیچارہ ریفری بن کے آیا, پھڈا ہی نہیں نمٹ کے دے رہا, جھگڑا ہو رہا ہے. تو ہمارے استاد تھے, انہوں نے وہ گئے, انہوں نے حدیث سنائی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے جھگڑے سے بچنے کے لیے, اضمنت له بیتا فی وسط الجنہ, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو جو عرب تھا نا, وہ تو عربی بھی جانتا تھا, وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا صحیح ہے. عرب بس یہ دیکھتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں حدیثیں وافر مقدار میں مارکیٹ میں بولو بھائی تباہ کے چل رہی ہوتی ہیں. خطیب لوگ جو ہے نا, میں جب مولویوں کے دفاع کرتا ہوں نا, حسن نثار صاحب جو صحافی گزرے ہیں, تو میں نے ان کی مخالفت میں ایک بیان کیا کہ وہ علماء کے خامخواہ میں مولویوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تو لوگوں نے کمنٹس نیچے کیے کہ مولویوں کی بھی حرکت دیکھو کیسی ہے. تو یاد رکھو جب میں مولویوں کے دفاع میں بات کرتا ہوں, اس سے مراد سنجیدہ علماء ہیں, وہ والے نہیں ہیں جو ہر آدمی ممبر پہ اور مسجد کا امام بن کے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو فالو کریں. ایسے تو مارکیٹ میں فضول قسم کے مولوی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, ان کا دفاع نہیں ہم کر رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے ابھی بہت سے اچھی چیزیں مارکیٹ میں آئی ہوئی, میں کیا نام لوں میں کسی کا, تو وہ بس چھوڑیں ابھی, ٹھیک ہے نا. دل چاہتا ہے بہت بولوں, لیکن وہ پھر کلپ آ جائے گا نا, مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو عجیب مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں, نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ لوگوں کو کوئی خاص موضوع پر کوئی گائیڈ کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں بیٹھ کے. تو ہر طرح کے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو ہم جو اچھے سنجیدہ علماء ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں, مفتی نظام الدین شامدی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس طرح کے جو مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, زیادہ تر تو بیچارے شہید ہی چل رہے ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑے سے زندہ رہ گئے, ان کو دعا کرو اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. اور دوسرا بہت سارے الحمدللہ مساجد کے ائمہ, اللہ کا شکر ہے, آپ جائیں ملیں ان سے, سنجیدہ ہیں, حق بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں. سب کے پیچھے جو لٹ لے کے پڑے رہتے ہیں نا, میں ان کے خلاف بولتا ہوں. باقی ہر مولانا کی دفاع میں نہیں کرتا. ہمیں پتا ہے کہ شر بھی پھیلا ہے, تو کس سے پھیلا ہے, مولاناؤں سے ہی پھیلا ہے بہت زیادہ. تو وہ عالم گئے, انہوں نے یہ حدیث سنائی. عرب نے کہا بھائی صحیح حدیث ہے, انہوں نے کہا ہاں صحیح حدیث ہے, ضمانت لیتا ہوں. کہ ٹھیک ہے پھر یہ میں چھوڑ رہا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی, سیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, تھوڑی سی تکلیف میں سفر کر لیں گے, لیکن اگر اس پہ نبی کی طرف سے بشارت مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے. تو اللہ کا خوف ہو, جنت کی لالچ ہو, بہت سے معاملات میں انسان اپنا حق چھوڑ دے. اب جہاز میں لڑتے ہوئے اچھا تھوڑی لگتے ہیں. ابھی میں ایئرپورٹ پہ اترا نا, ایک بات ہے دنیا میں کہیں بھی سفر کرو ٹھیک ہے جیسے مرضی ہو, لیکن ظاہری طور پر دوسری قوموں کے اخلاق بہت اچھے ہیں, یہ حقیقت ہے. تھائی لینڈ میں جاؤ اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں, چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. ملیشیا میں جاؤ, آپ ترکی میں ہو کر آیا ہوں, کہیں بھی دنیا میں جاؤ گے
بڑی تمیز سے پاکستان اترتے ہی تمیز ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے؟ شارٹ. کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں, سارے نہیں, لیکن ایک دم لگتا ہے کہ تمیز کیا ہو گئی ہے. حالانکہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, غریبوں کا خیال بھی کرتے ہیں. بات کرنے کی تمیز ہمارے معاشرے میں, جیسی ترکی میں ایک ہفتہ رہا ہوں, نہ کوئی گالی سنی نہ اونچی آواز سے بات, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی ہے, نہ علماء میں کبھی اونچی آواز سے. ہوٹل پہ ہم کھانا کھاتے تھے, سب تمیز سے چپ کے بات کر رہے ہیں, اونچی آواز سے کوئی بات نہیں. پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی تمیز شارٹ. پڈا ایئرپورٹ پہ دیکھا وہ کہیں پڈا ہو گیا, وہ کوئی سامان ومان پہ پتہ نہیں کسی سے اور لڑ رہے ہیں, پھر پولیس آئی, وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ الگ سے ایک نیا پڈے کی بنیاد رکھ کے چلی جاتی ہے. خیر, تو اللہ کے بندو, ہماری جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے, کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہمارا امیج جاتا ہے وہ یہ نہیں جاتا کہ شامی مہاجرین کی سب سے زیادہ مدد پاکستانیوں نے کی ہے, زلزلہ زدگان کی مدد کراچی والے بہت زیادہ کر رہے ہیں یا لاہور والے کر رہے ہیں, یا یہ لوگ قربانی اتنی کرتے ہیں, اتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں, اتنے غریبوں کو, اپنی بہنوں کی فکریں اتنی کرتے ہیں. صحیح ہے نا, ساری زندگی بہنوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اتنا بیویوں کو کھلاتے ہیں, اتنا بچوں. یہ چیزیں دنیا کے سامنے نہیں جاتی. دنیا جب دیکھتی ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ کے کیا دیکھتی ہے؟ اخلاق. ٹیکسی والا چونا لگا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, ہے نا, اور وہ اوورٹیک غلط کر رہا ہے. جب کوئی گورا آپ کے ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے ٹریفک دیکھے گا, وہ دیکھے گا یہیں سے گڑبڑ شروع. ایک امریکہ سے میرا شاگرد آیا, پڑھتا تھا مجھ سے, عالم بنا. وہ جب آیا نا, وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے, تو وہ کیسے ڈرائیونگ, اور یہ کیا ہوا, یہاں سے کیوں گزار لیا اس نے, ابھی وہ وہاں سے گاڑی کیوں لے آیا, ابھی کوئی طریقہ, یہ اتنی تیز گاڑی, یہ اتنی سلو چلا رہا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ کیوں چلا رہا ہے, ابھی یہ موٹر سائیکل والا 6 بچوں کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ کیوں چل رہا ہے. وہ اشارہ فیصل پہ, موٹر سائیکل والا 4-6 بچوں کو, بیوی کو بٹھا کے بالکل جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا, جس کو جو نائٹ رائڈر کے لیے بنا ہے, اس فاسٹ ٹریک پہ کون چلا رہا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل والا, رکشے والا, اور آرام آرام سے چلا رہا ہے. اب وہ ہارن دے رہا ہے تو ہٹ ہی نہیں رہا, ہٹ ہی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی تو باولا ہو جائے گا, یہ بات تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا, باولا ہو جائے گا. بس جیسے موقع ملنا ہے نا گھسیڑ دو بس. میں نے کہا یہ نہیں ہٹے گا, یہ پولیس کی بھائی بھی پیچھے آ رہی ہوگی تو یہ نہیں ہٹے گا. اس کو اس کی ماں نے وصیت کی ہے, حقیقت ہے, اس کو اس کے باپ نے قسمیں دے کے دنیا سے گیا ہے کہ بیٹا تو 6 بچوں کو بٹھا کے بائک چلا, مگر کوئی پیچھے سے ہارن دے تو کبھی بھی ہٹنے کی کوشش مت کرنا, یہ بزدلی ہے. سر اٹھا کے جینا سیکھو, حقیقت ہے. عزت دار قومیں ہمیشہ سر اٹھا کے جیتی ہیں, وہ کسی کی پیپ سے اور ہارن سے گھبراتے نہیں ہیں. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ میں نے کہا ان کے باپ نے, ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہے, تو یہ نہیں ہٹے گا. وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال, تو مجھے یہ لگ رہا تھا یہ واقعی باولا ہو جائے گا, یہ پاگل ہو جائے گا. میں نے کہا بس چلاؤ یار, ابھی ٹائم لگے گا, انشاءاللہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. تو نیا آدمی تو یہ امپریشن پڑے گا نا اس پہ. تو اس لیے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے نبی کا حکم ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ہلکی گاڑی, اسپیڈ آپ کی ہلکی, اور آپ چلا کس پہ رہے ہیں؟ فاسٹ ٹریک پہ. تو جو اوورٹیک کرے گا وہ غلط سم سے کرے گا. کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اس چکر میں, اور میں تو خود چلاتا ہوں, مجھے پتا ہے. بجاتے رہو ہارن. اچھا پھر یہ بھی کرتے ہیں, ہٹتے نہیں ہیں, جب زیادہ ہے نا تو پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھتے ہیں. صحیح ہے, چور کو تفال کو ڈانٹے, غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. غصے پہ بھائی ادھر سے گزر جانا, یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب یہاں سے راستہ ہے تو یہاں سے گزر جاؤ نا. خود سکھا رہے ہیں کہ قانون کے خلاف چلو. تو یہ چند چیزیں ہماری اگر سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ ملک میں ہم نے جو کچھ پڑھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے بغیر دیکھے, اور ڈرنے کا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے, اور پھر بہت بڑا اجر بھی. اب وہی سوال ہے کہ اتنا بڑا اجر کیوں, ہم کو اتنی قربانی تھوڑی دے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی بڑا جب انعام دیتا ہے تو پھر انعام کس حساب سے دیتا ہے. دیکھو سیٹ عابد, پرانا زندہ ہے سیٹ عابد, بہت بڑا اسمگلر تھا نا, کروڑپتی آدمی. اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور آپ کو بھی اتفاق سے بلا لیا, اور اس میں وہ دال چاول کھلا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار یہ کہ دال چاول پکائے ہوئے, کہا بھائی تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتا گھر میں. تو آپ کہیں مجھے گھر میں جو ملتا ہے نہیں ملتا, میں جو آپ کی دعوت میں آیا ہوں تو آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر. تبھی غریب کو بھی اگر وہ بلائے گا, جو مالدار آدمی جب ولیمہ کرتا ہے تو چاہے اس میں کسی غریب کو بھی بلائے تو اس کی غربت دیکھ کے اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا, اپنی دولت دیکھ کے کھلایا جاتا ہے. تو اللہ جو جنت اپنے بندوں کو دیں گے ہمارے عمل کی غربت دیکھ کے نہیں, اپنی سخاوت اور اپنی قدرت دیکھ کے دیں گے. جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے مجازن کہہ دیا عمل کا بدلہ. حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. تو سوچ لو کہ جو رب اتنا بڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں,
اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی، وہ آپ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، نماز کی پابندی، والدین کا احترام، بیوی بچوں کے حقوق. رشتہ داری جوڑنا توڑنا آسان ہے، رشتہ داری جوڑنا بڑا مشکل. اللہ کے لیے جوڑنا کہ بھائی اگرچہ بھائی گڑبڑ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو منانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب اچھی طرح، کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف، یاد رکھو اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی جج نے دو گواہ بلائے کہ بھئی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو. یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت. بولو بھائی، جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات، بولو بھائی، چلی آ رہی ہیں. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آتے جاتے، آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے، فلاں سے، تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے؟ بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں،
تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں بھائی؟ بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جن جو ہے نا، جن یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے، یہی ہے نا ریسرچ، وہ انرجی ہے، وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت طاقتور ہیں، ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے، اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں، ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لی ہے نا، اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، میں وہ کام کر رہا تھا، تو وہ ابھی چھوڑو، پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ. بہت بڑے بزرگ ہیں، کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ، اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. اور ایسی کوئی مسٹیک بیان کے دوران ہوا کرے تو اسی وقت بتا دیا کریں. اب آیت میں اگر کوئی زبر زیر کی غلطی تو یہ نہیں تھی، لفظ کی غلطی تھی، لیکن چونکہ میننگ سیم تھے تو وہ افا نجعل کے بجائے میں نے ام نجعل کہہ دیا. تو اسی وقت یہ بول دینا چاہیے بھئی افا نجعل. آیت میں اگر کبھی بھی کوئی مسٹیک ہو نا، فوراً بولنا چاہیے پڑھنے میں. اس میں کوئی ادب نہیں ہے کہ جی وہ مفتی صاحب محسوس نہ فرمائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی چائے میں مکھی گر گئی، وہ پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں محسوس نہ فرمائیں، بعد میں بتائیں گے. تو بعد میں تو واقعہ چلا گیا نا. اب ایک چیز ریکارڈنگ میں اپلوڈ بھی ہو گئی، چلی بھی گئی، تو وہ اسی وقت بتانا چاہیے. کسی بڑے کی چائے میں مکھی گر جائے تو فوراً ٹوکو گے نا بھائی، احتیاط کریں. اب اس میں آپ اگر ادب تمیز سے کام لے رہے ہیں تو آپ بھی معذرت کے ساتھ بے وقوف ہونے کی آپ کے نہیں، یعنی جو بھی اس طرح کا حرکت کرے گا اس کے بھی بے وقوف ہونے کی علامت. اور اگر وہ ٹوکے اور سامنے والے کو غصہ آ جائے تو یہ سامنے والے کی بھی بے وقوف ہونے کی علامت. یعنی وہ اس پہ خوش ہے کہ مکھی کھا لوں میں لیکن مجھے کوئی ٹوکے نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی بھی آپ کو آپ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اللہ نے جو بڑا نافرمان ہے نا، بڑا نافرمان، اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اسے اس کی کسی خطا پر تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کو اس کی عزت نفس، اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا، وہ اس کو اس گناہ پہ اور مضبوط کر دیتی ہے. یعنی وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم. یہ بھی قرآن کا انداز ہے. فرمایا یہ نہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، یہ بھی نہیں. فرمایا اس کے لیے جہنم کافی ہے. ایسے آدمی کا تکبر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ جہنم کی آگ میں جلے گا نہیں. کیونکہ کسی کا جو تکبر سمجھتے ہیں نا، بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ یا تو دلائل سے سمجھ میں آتا ہے، اور دلیل ماننے کی اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں، کیونکہ دلیل سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو ماننا تو اگلا اسٹیپ ہے نا. ہائے ہائے ہائے، بات اب یہاں سے مسئلہ سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو. دیکھو 2 اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ سب پر فٹ آتی ہے یہ بات. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر انسان تربیت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان
تربیت کا محتاج نہ ہوتا، ہر آدمی اپنے بارے میں رکھ کے سوچ، تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتے، کہتے خود ہی تم فنڈر ہو، خود ہی سوچ سوچ کے ٹھیک بن جاؤ، خود ہی سوچ سوچ کے کیا بن جاؤ، اپنا اچھا برا خود ہی سوچو اور کیا بن جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کو سکھاتے ہیں نا کیسے کھانا ہے، واش روم کیسے یوز کرنا ہے، تبھی جن والدین نے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں سکھایا وہ اب تک چاند پہ پہنچنے کے باوجود بھی پانی استعمال نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، والدین نے نہیں سکھایا، وہ کتنے پڑھ لکھ گئے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ پانی کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں والدین نے سکھایا تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کے بغیر ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے یار۔ آدمی کے دانت گندے ہوں برداشت ہو جائے گا، کپڑے میلے ہوں کیونکہ میل کو چیل ہی لگا ہے نا، ارے مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی میں تو صبح شام گھومنا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز کیسے برداشت ہو جاتی ہے یار، یہ عقل میں نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کا بہت زیادہ محتاج ہے، بات بات پہ اس کو کیا چاہیے، تنبیہ، کوئی اسے ہر وقت بتاتا رہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط، ہر وقت۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جو ٹراخ ہو، یہ حضرت کی اپنا لفظ تھا، کیا ہو، ٹراخ، ٹے رے الف اور خے، یہ حضرت نے خود ایک لغت بنائی تھی، اس کا مطلب ٹر ٹر کرنے والا، کیا کرنے والا، ہم کہتے ہیں نا بھائی ہر وقت ٹر ٹر کرتا رہتا ہے، ہر وقت بولتا رہے گا، کبھی چپ بھی بیٹھا رہا کر، ہوتا ہے نا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے بیعت ہونا، اپنے آپ کو جس کے حوالے کرو اپنی تربیت کے لیے، تو اس شیخ کو منتخب کرو جو کیا ہو، وہ ہر وقت ٹٹر کرتا ہو، ٹٹر کا مطلب ہر وقت بولتا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا، 24 گھنٹے آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا رہے۔ فرمایا پھر انسان کا بچہ بنتا ہے، اتنی تربیت کی ضرورت ہے انسان کو۔ موضوع چینج ہو گیا، سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں، لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا، تو جو بات فائدے کی اسی کو پارسل کرنا چاہیے۔ تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں، میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں پیر، منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں، وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے، اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ، اس میں گرامر بھی ہے، عربی گرامر۔ وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے، 68 یا 69۔ یہ جو مجلس ہے یہ واضح و نصیحت کی ہے، اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا، بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی اس گاڑی کی ٹیوننگ کر لو، اب اچھا میکینک ہوگا تو اس کو ٹیوننگ کے علاوہ بھی اگر کوئی گاڑی میں کام نظر آئے گا کہ بھائی یہ نٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا، یہ دروازہ تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہے، تو اسکرو وہ کیا کرے گا، اس کو ٹائٹ کر دے گا۔ تو یہاں پر جو آپ آتے ہیں یہ سوچ کے بیان سننے کے لیے بیٹھا کریں کہ مفتی صاحب جس وقت جو اسکرو ڈھیلا دیکھیں گے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو، کہ ہم کو شیخ و مرشد تو ہے نہیں، تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کسی ایسے شخص سے کراؤ جو ہر وقت تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا رہے۔ دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اچھا ڈاکٹر نا، تو وہ آپ کو آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہیں وہ بتائے گا، یہ جو خوبی ہیں وہ بتائے گا، فالٹ بتائے گا۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو بتایا ماشا، اب آپ کو فیور بھی ہے، آپ کا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا، کڈنی کا بھی پرابلم ہے، ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی صحت زبردست، آپ کو نظر 6، آپ کی نظر 6/6، سننے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ ماشاءاللہ پھوڑتے بھی طبیعت سے، ہاضمہ بھی آپ کا ٹائٹ، دانت آپ کے بڑے خاندانی رکھے ہوئے، تو یہ ڈاکٹر ہے کوئی، یہ تو بگاڑ رہے ہیں آپ کو۔ آپ جناب ایسے ڈاکٹر کے پاس جب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جاؤ گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی یا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں پڑ جاؤ گے، اور ہاتھ اندوری کا شعر ہے، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے، جنت میں جانے کا شوق تو تجھے ہے لیکن پہلے کیا ہے، پہلے مرے گا، ٹھیک ہے نا، پھر جائے گا۔ تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے، ہاں کبھی کبھار وہ آپ کے باڈی میں جو اچھی چیزیں ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے
کہ بھائی سارا ہی کچھ خراب نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. لیکن زیادہ فوکس وہ کس کو کرے گا؟ آپ کی بیماری. ٹیسٹ میں جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ ایک دفعہ رپورٹ کے طور پہ بتا دے گا یہ، لیکن جو فوکس کس کو کرے گا؟ یار یہ رپورٹ آپ کی شوگر کی رپورٹ کلیئر نہیں. تو بھائی دو چیزیں خوب سمجھ لو کہ جیسے ہمیں جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی اچھے حکیم کی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جس کو روحانی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے والے روحانی نہیں، یہ تو ایک نمبر کے دو نمبر ہیں، دو نمبری میں ایک نمبر ہے. روحانیت کا مطلب ہمیں پیغمبروں کی اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں، جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہو، اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے، اصلاح ایک الگ چیز ہے، دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا، نالج ہو اس کے پاس، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا الگ. دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتا ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کا مطلب نالج ہے نا. یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں، انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں. لیکن تربیت نہیں ہوتی، اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا، ایسے ہی ان نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا، حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے، حضرت عمر جھک گئے، حضرت عثمان جھک گئے، حضرت علی جھک گئے، یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے، اللہ نے ان کا مقام بڑھا. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یار یہ کوئی بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے یہ، اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہاں گئے فات مارکیٹ سے شارٹ؟ چلو جب آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا. یہ کچھ اس کا سیٹ اپ ایسے کیا کریں، بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو دو ویٹ ہے نا ادھر ہی نہیں، میں آپ کو یہیں سے بتا دوں، یہ یہاں رکھا کریں، یہ یہاں نہ رکھیں. یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے. اچھا تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں، یہ بنے گا نہیں، یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے، یہ نہیں ہے، ناممکن. دیکھو نا گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا، تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا، ماں باپ نے نہیں سکھایا. ماں باپ نے تو حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے؟ بھائی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا، یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا
وہ کیا ہو جائے؟ وہ ڈیلیور، یعنی متن پہنچانا کہ الحم سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے، اللہ کے یہ الفاظ ہیں، یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے، جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے، اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتا کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ سمجھانا سفیر کے ذمے عام طور پر نہیں ہے۔ سفیر کا کام ہے بھئی یہ میسج ہے، امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھئی یہ میسج ہے، یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ کے نام پیغام، چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں۔ آگے سمجھانا، اس کی شرح کرنا، یہ میرے ذمے بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا۔ تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا۔ اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دیتی اللہ نے پیغام؟ بھئی ہر ایک کو الگ، یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا؟ اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو۔ ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں، معجزوں کے ذریعے، اس کی اپنی سیرت کے ذریعے، اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے، قادیانی کی نہیں چلی ہے، اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں، وہ اس کو چلنا نہیں کہتے، اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے، اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی۔ سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا، تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا، لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے۔ جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں، وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھئی یہ فتویٰ ہے، تو پڑھنے والی کی سمجھ میں آتا نہیں، وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے، حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں، تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے، پہلے یوں کرو پھر۔ تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی، وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے۔ فتوے کی زبان ایک قانونی ہوتی ہے نا، لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں، تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی سمجھاتے۔ یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا، بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھا، یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے؟ شرح۔ تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں۔ یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی،